زمین کے جتنے اسباب ہیں یہ مقصد سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ گزران سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ہدایت ہوئی کہ زمین کے جتنے اسباب ہوں گے اس کا تعلق گزران سے ہے، مقصد سے نہیں ہے کہ ان اسباب سے کوئی آدمی کامیاب ہو جائے کہ نہ، کامیابی کا مقصد کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوگا. ہاں گزران کا تعلق ہوگا. جتنے بھی اسباب ہوں، اونچے درجے کے ہوں، نیچے درجے کے ہوں، زراعت ہو، تجارت ہو، حکومت ہو، دولت ہو، جتنے بھی اسباب چھوٹے بڑے کم زیادہ، کہ ان کا تعلق صرف گزران سے ہوگا کہ اس کے ذریعے سے یہ گزریں گے، اس میں رہیں گے، اس میں سے گزرتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے. کامیابی کا کوئی تعلق ان اسباب سے نہیں ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اس لیے دنیا کے اس ساز و سامان کی وجہ سے اللہ کے بندے دو قسم کے ہو جائیں گے. ایک قسم وہ ہو جائے گی جو ان اسباب سے دھوکہ کھائے گی، اور ایک قسم وہ ہو جائے گی جو ان اسباب کے اندر سے کامیابیاں حاصل کرے گی حکم پورا کر کے. ایک قسم دھوکہ کھانے والی کہ انہوں نے دنیا کے اسباب سے دھوکہ کھایا، کہ ان کا یقین خراب ہوا، ان کا عمل خراب ہوا، ان کے جذبات اور نیتیں خراب ہو گئی، اور انہوں نے اسباب سے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھانے میں اپنی کامیابی سمجھی. یہ قسم دھوکہ کھانے والی جو دوسری آیتوں میں اس کو بتایا گیا ہے. ایک قسم دھوکہ کھانے والی، اور یہی زیادہ ہوگی کہ جو دنیا کے ساز و سامان سے دھوکہ کھاوے، یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے گزارے کے لیے ہے، یہ خود بھی گزریں گے، ہم بھی گزریں گے، اس سے ہماری حاجتیں پوری ہوگی، بلکہ وہ اس میں یقین خراب کریں گے، عمل خراب کریں گے، جذبات خراب کریں گے، اور حق ماریں گے. کہ کس کا حق ماریں گے؟ کہ اللہ کا، اور پھر اللہ کے بندوں کا، اور اپنی ذات کا حق بھی برباد کریں گے. تو جب یہ حق مارنے والے ہو جائیں گے تو یہ ان اسباب سے کامیابی نہیں بلکہ یہ اسباب ان کے لیے دھوکے کا سامان ہوگا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ دنیا کے جتنے زیادہ سامان ہیں وہ تو دھوکہ کھانے کے لیے ہے. ایسے لوگ دھوکہ کھائیں گے کہ اس میں اپنی کامیابی کا یقین کریں گے اور اللہ نے اس میں کامیابی رکھی نہیں ہے. تو جب پیدا کرنے والے نے کامیابی نہیں رکھی تو اس میں ہم کو کیسے ملے گی؟ جس اللہ نے ان اسباب کو پیدا کیا ہے، ان ساز و سامان کو بنایا ہے، جب اس نے کامیابی نہیں رکھی تو ان کو اس میں کیسے کامیابی ملے گی؟ اس لیے یہ قسم دنیا میں دھوکہ کھانے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دھوکے میں سے نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ حقیقت بیان فرمائی گئی، اور یہ سبق پہلا تھا. پھر ان اسباق میں ترقی ہوئی، جو انسانیت آگے بڑھتی گئی، ان سبقوں کو تفصیل سے سمجھایا گیا. جیسے چھوٹے بچے کے سبق ہوتے ہیں، پھر اور بڑا ہو جائے تو اس کے اور سبق ہوتے ہیں، اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی تعلیم اور ہوتی ہے. یوں انسانیت جو بڑھتی چلی گئی تو یہ تعلیم میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ دنیا ترقی کرے گی اپنے اسباب کے لحاظ سے. تو دین کو بھی ترقی کرتے کرتے دکھایا ہے، یہاں تک کہ جب آخری زمانہ آیا اور دنیا ترقی کے عروج پر پہنچے گی تو دین بھی آخری درجے کا دیا، جو کامیابی کا پورا ضامن ہے ہر حال میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. آخری کتاب آ گئی، علمی اعتبار سے اونچی، اور اپنی دعوت میں طاقتور، اپنی دعوت میں اپنی تعلیم میں ایک طاقتور کتاب اور ایک طاقتور نبی. کیونکہ ترقی کر لی انسانیت نے، تو جس طرح مادی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ترقی کا اسباب پیدا کرتے ہیں لوگوں کے لیے، ایسا دینی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آخری چیز دے دی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بڑی کتاب دے دی. لیکن سبق کی بنیاد وہی ہے کہ لوگوں کو جو کامیابیاں ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے راستے سے ملے گی، اور کوئی راستہ کامیابی کا دوسرا نہیں ہوگا. اس لیے ان کو محنت کرنی پڑے گی. وہ محنتیں کریں گے اور ایسی محنت کریں گے کہ جس سے اس یقین کے اندر اضافہ ہو. بات اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی پکی ٹھکی ہے، لیکن اس کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ نے محنت دی ہے تاکہ اس محنت کے ذریعے سے اس کے اندر یقین پیدا ہو جاوے، اور ایسا یقین پیدا ہو جاوے کہ وہ دوسری چیزوں سے مغلوب نہ بنے، اور مغرور یعنی دھوکہ بھی نہ کھاوے، نہ مغلوب بنے نہ دھوکہ کھاوے. تو حکموں والی تعلیم دی ہے، حکموں والی زندگی دی ہے، اور حکموں والی محنت دی ہے. اور اللہ نے اس کے ساتھ اپنے وعدے کیے ہیں کہ اگر یہ بات وجود میں آئی تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. آخری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ساتھ ہونے کے لیے بتایا. یہ آخری بات ہو گئی، اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے. اللہم انت الظاہر فلیس فوقک شیء، کہ آپ غالب ہیں، آپ کے اوپر کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر اپنے ساتھ ہونے کی آخری بشارت دی ہے کہ میں دین کے ساتھ ہوں اور دین والوں کے ساتھ ہوں. دین کی جتنی صفات ان کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی ساتھ ان کو ملتا چلا جائے گا.
اللہ کا ساتھ ایمان کی صفت پر ملے گا، اللہ کا ساتھ تقوی کی صفت پر ملے گا، اللہ کا ساتھ احسان کی صفت پر ملے گا، تو جتنی جتنی صفات ان کے اندر بڑھتی چلی جائے گی اپنی محنتوں کی وجہ سے، اتنی اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ان کو ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ قسم اپنی عملی زندگی کی وجہ سے دنیا میں کامیاب بنے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے چلایا ہے۔ کامیابیاں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے لحاظ سے بندوں کو دی جائے گی۔ جب اتنی مضبوط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہو جائیں گے، پھر لوگ دھوکہ کیوں کھاتے؟ تو میرے دوستوں، اس کے اندر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے منافع کو، اپنے دین کے نفع کو غیب میں کر دیا ہے اور چیزوں کے نفع کو سامنے کر دیا ہے۔ تو جس طرح دنیا ایک گزارے کی جگہ ہے، اس طرح یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں چھوٹی بڑی، اس کا نفع سامنے، اور دین کے جتنے احکام ہیں، دین کے جتنے اعمال ہیں، اس کا نفع غیب میں۔ یہاں آ کر آدمی کی کشتی جو ہے وہ بھنور میں آ جاتی ہے، دین چھوٹ جاتا ہے اور دنیا اس کو پھانستی ہے، کیونکہ اس کا نفع سامنے ہے اور اس کا نفع باقاعدہ بتایا جائے گا سامنے، یہ نفع ملے گا۔ فرعون اپنے جادوگروں سے کہتا تھا کہ تم موسیٰ کا مقابلہ کرو، موسیٰ کے کام کو زیر کرو، ختم کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ اب دیکھو نفع بتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کے کام کی مخالفت کا نفع، یہ کیا نفع ملے گا؟ ارے تم لوگ جو ہو جتنے کے جتنے، وہ سب میرے مقرب ہو جائیں گے۔ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اگر تم نے یہ جیت لیا میدان تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تم میرے خاص بندے ہو جاؤ گے، سب سے پہلے میرے پاس داخل ہونے والے اور سب سے آخر میں مجھ سے میرے پاس سے نکلنے والے۔ یہ نفع بتایا کہ تمہارا میرے ہاں بڑا درجہ ہو جائے گا۔ باطل کا نفع سامنے اور حق کا نفع غیب میں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ باطل کا نفع کے سامنے اور حق کا نفع کے غیب میں۔ تو غیب کے نفع کو مشاہدے میں اور باہر لانا ہے کہ جو نفع اللہ تعالیٰ نے غیب پہ رکھا ہے وہ باہر آئے، کہ نہیں تو جو باطل کا نفع ہے وہ سامنے آ گیا۔ اور جس طرح پرندہ دانا چگنے جاتا ہے اور اس کو جال نظر نہیں آتا، اور مچھلی بوٹی میں جاتی ہے اور اس کو کانٹا نظر نہیں آتا، ایسا ہی آدمی باطل کے نفع کو دیکھتا ہے اور اس کی ہلاکت کو نہیں جانتا کہ اس باطل کے بعد میری ہلاکت ہے، میری ناکامی ہے، طے ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ ہم باطل پر ناکام کریں گے، وقتی طور پر فائدہ ہوگا اور انجام کے لحاظ سے کہ انجام کے لحاظ سے ہلاکت ہوگی۔ لیکن اس انجام اور نتیجے کو جاننے کے لیے غیب کا یقین کرنا ضروری ہے۔ جب غیب کا یقین ہوگا تو وہ اپنے یقین کی نظر سے اس ہلاکت کو گویا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا۔